بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 341 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نمل کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ کوہ طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ ترجمہ: انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تفسیر میں آتا ہے یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے۔ مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نمایاں سینا کے سواحل پر واقع تھا۔ وہاں سے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نمایاں سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے اور نزول قرآن کے زمانے میں طور کے نام سے مشہور تھا۔ اسی کے دامن میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 1 میں گزر چکی ہیں اور آگے سورہ قصص کے رکوع نمبر 4 میں بھی آئیں گی۔ آیت کے آخر میں آیا کہ میں ابھی وہاں سے یہاں تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ تفسیر میں آتا ہے ہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کچھ زیادہ واقفیت نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے جہاں آگ جل رہی ہے، آگے کدھر کدھر راستے جاتے ہیں اور کون کون سی بستیاں قریب ہیں، تاہم اگر وہ بھی ہماری ہی طرح کوئی چلتے پھرتے مسافر ہوئے جن سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی تو کم از کم میں کچھ انگارے ہی لے آؤں گا کہ تم لوگ آگ جلا کر کچھ گرمی حاصل کر سکو۔ یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 قبل مسیح کے لگ بھگ 365 عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں ٹھیک اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کروایا دیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے 200 برس بعد کیسر جسٹینین نے یہاں ایک موناسٹری تعمیر کرایا جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ دیر اور کنیسہ یعنی یہ موناسٹری اور کنیسہ دونوں آج تک موجود ہیں، اور یونانی کلیسا گریک آرتھوڈاکس چرچ جس کو کہتے ہیں کہ راہبوں کا ان پر قبضہ ہے، اور لکھنے والوں نے جنوری 1960 میں اس مقام کی زیارت کی ہے اور اس میں کتاب میں تصاویر بھی دی گئی ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: وہاں جو پہنچا تو ندا آئی یعنی آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ سورہ قصص میں ہے کہ ندا ایک درخت سے آ رہی تھی، یعنی آواز ایک درخت سے آ رہی تھی۔ اس سے جو صورت معاملہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وادی کے کنارے ایک خطے میں آگ سی لگی ہوئی تھی، مگر نہ کچھ جل رہا تھا نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پر سے یکا یک یہ ندا آنی شروع ہوئی۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو غار حرا کی تنہائی میں یکا یک ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا ایک جگہ ٹھہرا ہے، دور سے آگ دیکھ کر راستہ پوچھنے یا انگارہ چننے کی غرض سے آتا ہے، اور یک لخت اللہ رب العالمین کی ہر قیاس و گمان سے بالا ذات اس سے مخاطب ہو جاتی ہے۔
ان مواقع پر در حقیقت ایک ایسی غیر معمولی کیفیت خارج میں بھی اور انبیاء علیہم السلام کے نفس میں بھی موجود ہوتی ہے، جس کی بنا پر انہیں اس امر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی جن یا شیطان یا خود ان کے اپنے ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، نہ ان کے حواس کوئی دھوکہ کار ہیں، بلکہ فی الواقع یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جو ان سے ہم کلام ہے۔ آیت کے آخر میں آیا جس اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ تفسیر میں آتا ہے اس موقع پر سبحان اللہ ارشاد فرمانے سے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر متنبہ کرنا مقصود تھا کہ یہ معاملہ کمال درجہ تنزیہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس درخت پر بیٹھا ہو یا اس میں حلول کر آیا ہو، اس کا نور مطلق تمہاری بینائی کی حدود میں سما گیا ہو، یا کوئی زبان کسی منہ میں حرکت کر کے یہاں کلام کری ہو، بلکہ ان تمام محدودیتوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہوئے وہ بذات خود تم سے مخاطب ہے۔ سبحان اللہ۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، ترجمہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ترجمہ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے سورہ آراف اور سورہ شعراء میں اس کے لیے ثعبان یعنی اسدحے کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں اسے جان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جو چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسامت میں وہ اسدحہ تھا مگر اس کی حرکت کی تیزی ایک چھوٹے سانپ سی تھی۔ اسی مفہوم کو سورہ طٰہٰ میں حیۃ تسعیٰ دوڑتے ہوئے سانپ کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔ آیت کے آخر میں آتا ہے اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میرے حضور اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول کو کوئی گزند پہنچے۔ رسالت کے منصب عظیم پر مقرر کرنے کے لیے جب میں کسی کو اپنی پیشی میں بلاتا ہوں تو اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہوں، اس لیے خواہ کیسا ہی کوئی غیر معمولی معاملہ پیش آئے، رسول کو بے خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ کسی طرح ضرر رساں نہ ہوگا۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم، ترجمہ اللہ یہ کہ کسی نے کوئی قصور کیا ہو پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، تفسیر میں آتا ہے یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی۔ متصل ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خوف کی معقول وجہ اگر ہو سکتی ہے تو یہ کہ رسول سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو ماضی میں، اور منقطع ہونے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ میرے حضور تو کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک کہ آدمی قصوروار نہ ہو۔ آیت کے آخر میں آیا کہ پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی قصور کرنے والا بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنے لگے تو میرے ہاں اس کے لیے عفو و درگزر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمانے سے مقصود ایک تنبیہ بھی تھی اور بشارت بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نادانستگی میں ایک قبطی کو قتل کر کے مصر سے نکلے تھے۔ یہ ایک قصور تھا جس کی طرف لطیف اشارہ فرما دیا گیا۔ پھر جس وقت یہ قصور اچانک بلا ارادہ ان سے سرزد ہوا تھا اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اے پروردگار میں اپنے نفس پر ظلم کر گزرا، مجھے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں معاف بھی فرما دیا۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا ہے۔ اب یہاں اس معافی کی بشارت انہیں دی گئی ہے۔ گویا مطلب اس تقریر کا یہ ہوا کہ اے موسیٰ میرے حضور تمہارے لیے ڈرنے کی ایک وجہ تو ضرور ہو سکتی تھی کیونکہ تم سے ایک قصور سرزد ہو گیا تھا، لیکن جب تم اس برائی کو بھلائی سے بدل چکے ہو تو میرے پاس تمہارے لیے اب مغفرت اور رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی سزا دینے کے لیے اس وقت میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے بلکہ بڑے بڑے معجزات دے کر میں تمہیں ایک کار عظیم پر بھیجنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، ترجمہ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔
فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے صریح طور پر نظر آنے والی 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور سورہ اعراف میں ان کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے: ایک لاٹھی تھی جو اسدہ بن جاتی تھی، دوسرا ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، تیسرا جادوگروں کو برسر عام شکست دینا، چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط کا آنا، پانچواں طوفان، چھٹا ٹڈی دل، ساتواں تمام غلے کے ذخیروں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں، 8 پہ مینڈکوں کا طوفان اور 9 پہ خون کا طوفان، خون کا عذاب۔ یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین۔ ترجمہ: مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین۔ ترجمہ: انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ تفسیر میں آتا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق کوئی بلا عام مصر پر نازل ہوتی تھی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ تم اپنے خدا سے دعا کر کے اس بلا کو ٹلوا دو، پھر جو کچھ تم کہتے ہو ہم مان لیں گے۔ مگر جب وہ بلا ٹل جاتی تھی تو فرعون اپنی اسی ہٹ درمی پر تل جاتا تھا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 134 میں اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 49 سے 50 میں ذکر آیا ہے۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، خروج میں باب نمبر 8 سے 10 میں۔ اور ویسے بھی یہ بات کسی طرح تصور میں نہ آ سکتی تھی کہ ایک پورے ملک پر قحط اور طوفان اور ٹڈی دل کا ٹوٹ پڑنا اور مینڈکوں اور سرسریوں کے بے شمار لشکروں کا امنڈ آنا کسی جادو کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے کھلے ہوئے معجزے تھے جن کو دیکھ کر ایک بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ پیغمبر کے کہنے پر ایسی ملک گیر بلاؤں کا آنا اور پھر اس کے کہنے پر ان کا دور ہو جانا صرف اللہ رب العالمین ہی کے تصرف کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے صاف صاف کہہ دیا تھا، تو خوب جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102۔ لیکن جس وجہ سے فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کیا تھا وہ یہ تھی۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 47 میں آیا: کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں کی بات مان لیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ غرور اور تکبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ النمل کی آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔